انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ خوشی محض تھکن اتارنے کا وقفہ ہے۔ مارکیٹ میں موجود چیزوں کا وزن اکثر پانی سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حرام چیزوں سے تو ہمیں گھن آتی ہے، لیکن حرام پیسوں سے نہیں۔ زندگی کی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھیں۔ کوئی بھی قوم عظمت کے عروج تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ آپ کی خواتین آپ کے شانہ بشانہ نہ ہوں۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے، مگر اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچیں، لیکن ایک بار جب فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آدمی کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنے والی اور وطن کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والی قومیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ عزت و وقار کے ساتھ جگہ پاتی ہیں۔ کبھی بھی بیوقوف کو اپنا رہنما نہ مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہیں، کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتیں، اور نہ اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار بتانے کے لیے ماں کی مثال دی ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ شرک ایک ایسا وائرس ہے جو سب سے پہلے انسان کی عقل پر حملہ کرتا ہے۔ زندگی آپ کے مطابق نہیں چلتی، آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ لڑائی 2 بندے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ استاد غریب بھی ہو تو اسے خریدا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ روحانی باپ کا مقام رکھتا ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی پلڑا بھاری کر دیتی ہیں۔ امید اچھی رکھو، لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ ناکامی میرے لیے نامعلوم ایک لفظ ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔
غلطی کرنا بری بات نہیں ہوتی، لیکن غلطی کو نہ ماننا بہت بری بات ہے۔ جو انسان دوسرے کے غم سے بے نیاز ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو۔ دودھ میں اگر زمزم بھی ملا دیا جائے تو وہ خالص نہیں رہتا۔ سیکھنے میں سوچ سے زیادہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ پیار ہو جانا بری بات نہیں ہے، لیکن بار بار ہو جانا بہت بری بات ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، موت کا حل نہیں نکال سکتی، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض دفعہ اپنوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اکیلے ہی رونا پڑتا ہے۔ اختیار، طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تصویروں میں دکھتے ہوئے چہرے ہی اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ زبان کا وزن تو ہلکا ہوتا ہے، پر اس سے نکلے ہوئے الفاظ بہت وزن رکھتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔